بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی۔ مالدار جنت کے دروازے پر حساب کے لیے روک لیے گئے تھے۔ البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی زیادہ عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس کی نماز پڑھی۔ آپ نے بہت لمبا قیام کیا تھا، اتنا طویل کہ سورۃ بقرہ پڑھی جا سکے۔ پھر طویل رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھا کر بہت دیر تک قیام کیا۔ یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ رکوع طویل میں پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر دوبارہ قیام کیا اور بہت دیر تک حالت قیام میں رہے۔ یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر طویل رکوع کیا، یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا۔ پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر رکوع کیا، طویل رکوع، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا۔ پھر سر اٹھایا اور سجدے میں گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ ان میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، اسی لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے کوئی چیز بڑھا کر لی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ہم سے ہٹ گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی۔ جہاں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، راوی کو شک تھا، مجھے جنت دکھائی گئی تھی، میں نے اس کا گوشہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے، اور میں نے دوزخ دیکھی، آج کا اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بلائی دیکھی ہی نہیں۔ میں نے جنت میں جا کر دیکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جا کر دیکھا تو اس کے اندر رہنے والی اکثر عورتیں تھیں۔ اس روایت کی مطابقت ابو ایوب اور سلم بن زیر نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بلا روزے بھی رہو، رات میں عبادت بھی کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر حاکم ہے، مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے،
تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج محترمین سے 1 مہینے تک الگ رہے اور اپنے ایک ملا خانے میں قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد گھر میں تشریف لائے تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 1 مہینے کے لیے عہد کیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 کا ہے۔ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک دن صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رو رہی تھیں۔ ہر ازواج محترمین کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے۔ مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوپر گئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک کمرے میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر سلام کیا اور اس مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو آواز دی۔ بعد میں اجازت ملنے پر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ 1 مہینے تک ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک الگ رہے اور پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا۔ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے منسوئی بال جوڑے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ایسا تو ہرگز مت کر، کیونکہ منسوئی بال سر پر رکھ کے جو جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ آیت۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت اور منہ موڑنے کا خوف محسوس کرے کے متعلق فرمایا کہ آیت میں ایسی عورتوں کا بیان ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اسے اپنے پاس زیادہ نہ بلاتا ہو بلکہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کی بجائے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی موجودہ بیوی اس سے کہے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو اور طلاق نہ دو، تم میرے سوا کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، میرے خرچے سے بھی تم آزاد ہو اور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کہ پس ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح برحل بہتر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔